ہو رہی تھی ایک دوسرے ملک میں، شام میں. کہاں ہو رہی تھی؟ لیکن سرکار مدینے میں بیٹھ کے جنگ کی جو ہے وہ تفصیل بیان کر رہے تھے صحابہ سے. مدینے میں بیٹھ کے جنگ کی پوری تفصیل بیان کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ کتاب المناقب حدیث نمبر 3757 امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے خبر دی. اس جنگ کی خبر آنے سے پہلے جو ہے وہ اخذ الرایا زید فاصیب، فرمایا کہ جنگ میں شام میں ہو رہی ہے. جھنڈا کون لیا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے بتا رہے ہیں. فرمایا کہ اخذ الرایا زید، حضرت زید نے جو ہے وہ جھنڈا لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اصیب، وہ شہید ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اب جب حضرت میدان جنگ میں حضرت زید جو ہے وہ شہید ہو گئے تو پھر جو ہے وہ کسی دوسرے نے جو ہے وہ اٹھایا ہوگا، تو حضور نے اسے بھی دیکھ لیا. اور اس کے بعد فرمایا ثم اخذ جعفر فاصیب، اس کے بعد فرمایا کہ زید تو شہید ہو گئے، اب جو ہے وہ جعفر طیار نے جو ہے وہ جھنڈا بلند کیا. اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا فاصیب، وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں فرمایا کہ جب جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جو ہے وہ جھنڈا لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے. امام بخاری بیان کرتے ہیں وَعَيْنَاهُ تذرفان، حضور یہ سب کچھ بتا رہے تھے اور آنکھوں سے جو ہے وہ اشک جاری تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی اخذها سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے. فرمایا کہ اخذا، اب انہوں نے جو ہے وہ لے لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر میدان کو جو ہے وہ فتح فرما دیا ہے. بتاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا تو یہ مدینے میں بیٹھ کے ملک شام میں ہونے والی جنگ اور اس کا ایک ایک جز، اس کی ایک ایک تفصیل اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ زید نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جعفر نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار، خالد بن ولید نے جھنڈا لیا، وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی. پھر کیا ہوا؟ خبر لے کر جو ہے وہ قاصد آیا تو اس نے جو ہے وہ جنگ کی رودات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، لیکن زید سے شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور آخر میں علم اسلام کو بلند کیا حضرت خالد بن ولید نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. لوگ سنتے جا رہے تھے اور رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرتے چلے جا رہے تھے. قاصد نے آ کے تفصیل جو بتائی جنگ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا. اب بھی تمہارا عقیدہ یہی ہوگا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ معاذ اللہ. اگر علم نہیں ہے، حضور کی حالت یہی ہے معاذ اللہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ دعویٰ حضور نے کیسے کیا؟ صحابہ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا نہیں کیا ہے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. آپ مدینے میں بیٹھ کے ملک شام میں، سیریا میں ہونے والی ایک جنگ کی تفصیل کیسے بیان کر رہے ہیں؟ لیکن نہیں، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو تو یقین تھا کہ آج جو انہوں نے کہہ دیا ہے آنے والے زمانے میں ایک ایک بات کی تصدیق ہو جائے گی. اور جب جنگ کے بعد قاصد نے آ کر رودات سنائی تو واقعی ایک ایک بات کی تصدیق ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علم غیب کانفرنس. اسے اگر غیب نہیں کہا جاتا تو پھر کسے غیب کہا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ غیب ہے یا نہیں؟ کوئی دیکھ سکتا ہے اسے؟ بولیے، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن نگاہ مصطفیٰ سے قبر کے حالات بھی، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ روایت
بخاری کی ہے. میں نے زیادہ حدیثوں کا انتخاب بخاری سے اس لیے کیا ہے کہ جو طبقہ علم غیب کا بہت ہی شد و مت سے انکار کرتا ہے وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی کتاب کو ماننے والا ہے. بخاری ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ تو محدثین کی رائے ہے. اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہمیں بخاری کا پابند نہیں بنایا گیا ہے، یہ امت کی رائے ہے کہ حدیث کی کتاب جتنی جمع کی گئی، جتنی لکھی گئی، سب سے زیادہ معتبر مستند صحیح حدیث لانے میں امام بخاری زیادہ کامیاب رہے ہیں، اس لیے یہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. امت کی رائے ہے، لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ امت کی بے شمار رائے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہم کچھ نہیں مانتے، قرآن میں ہو تو بتاؤ، حدیث میں ہو تو بتاؤ. اور بخاری کے بارے میں امت مسلمہ نے جو رائے قائم کر لی اسے کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ کوئی شک نہ کرے، کوئی شبہ نہ کرے. یہ ساری روایتیں جو ہے وہ بخاری سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور علم غیب کا آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کو اس بات پر شرح صدر حاصل ہو جائے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ قبرستان گئے. کہاں گئے؟ قبرستان. کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 218 حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر 2 قبروں سے ہوا. کہاں سے ہوا؟ قبرستان میں گئے تو 2 قبریں تھی، وہاں پر جو ہے وہ حضور ٹھہر گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فقال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس بات سے ہو رہا ہے؟ حضور نے جو ہے وہ یہاں دیکھیے یہ بھی دیکھ لیا کہ عذاب ہو رہا ہے، قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، عذاب کا بھی مشاہدہ کیا نگاہ نبوت نے. اس کے بعد کیوں ہو رہا ہے وہ بھی بیان فرما دیا. فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک اس میں سے وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا. واما الاخر، اور دوسرا فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. ایک کے اوپر عذاب قبر میں اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے چغل خوری کی، اور دوسرا اس جرم کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اس مرض میں مبتلا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا. تو سرکار نے جو ہے وہ عذاب قبر کا بھی مشاہدہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کیوں ہو رہا ہے، سبب عذاب کا بھی جو ہے وہ مشاہدہ فرمایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم اخذ جریدتا رطبا فشقها نصفین، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنی لی اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا، اور فغرز فی کل قبر واحدہ. قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسا کیا کہ ایک درخت کی ٹہنی لی، اسے 2 ٹکڑے کیا اور ان قبر والوں کے اوپر لگا دیا، تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. فرمایا لما فعلت هذا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ ان 2 قبر والوں کے اوپر یہ جو ہے وہ درخت کی ٹہنی جو ہے نصب کر دی ہے، جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں جو ہے وہ کمی ہوگی اور تخفیف ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حیثیت وہی ہے جو منکرین علم غیب بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، حضور دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہاں پہ کوئی صحابی رسول نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے بھی نہیں